زندگی میں اس نے جو چاہا وہ اسے مل گیا۔ خوش قسمتی اس کے ماتھے کا جھومر تھی۔ پروردگار نے قسمت کے ساتھ ساتھ شکل و صورت بھی بڑی حسین تراشی تھی۔ بچپن میں بھی جو اسے ایک بار دیکھ لیتا پیار کیے بنا رہ نہ پاتا۔ غضب کا حسن لے کر پیدا ہونے والی نائمہ بلا کی ذہین بھی تھی۔ حسن و ذہانت کے ساتھ ساتھ اسے یہ تمیز و تہذیب بھی تھی کہ کسی بڑے سے کیسے بات کرنی ہے اور چھوٹوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دولت گھر کی باندھی ہو اور حسن و جوانی بھی ہو تو اخلاقیات، سیرت، تمیز، صبر سب دہلیز سے اندر آنے کی جرت نہیں کرتے، مگر یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ اگر دولت گھر کی باندھی تھی تو تمیز و تہذیب، اخلاقیات سے پورا گھر بار منور تھا۔ شاید ہی کبھی کوئی بھکاری دھتکارا گیا ہو اور کوئی ضرورت مند تو کبھی نامراد لوٹا ہی نہیں تھا، چاہے وہ بار بار ہی کیوں نہ آیا ہو۔ رب نے رحمتیں برسائی تھیں تو گھر والوں کو بھی بانٹنے والا بنایا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس گھرانے پر اللہ کی خاص عنایات ہیں۔ جب سے نائمہ نے جنم لیا تھا تب سے تو پریشانیاں یا دکھ اس گھر سے دور ہی رہتے تھے۔ نائمہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں میں ہی اپنی لگن سے منزلیں طے کرتی جا رہی تھی۔ نائمہ کے والد بشر صاحب ایک نارمل کاروباری شخصیت تھے۔ خواتین پر پابندیاں بھی نہیں تھیں اور نہ ہی بیٹی کی پڑھائی میں کوئی مسئلے مسائل تھے۔ بشر صاحب کی طرح ان کی اہلیہ یعنی نائمہ کی والدہ نے بھی انگلش میں ایم اے کیا ہوا تھا۔ پڑھا لکھا اور زمانے کے ساتھ چلنے والا ایک مثالی گھرانہ تھا یہ۔ کالج سے فارغ ہو کر نائمہ نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا، رایان۔ یہ بھی بہت ذہین اور لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ دراز قامت، چوڑا سینہ، روشن آنکھیں، باروب آواز، یہ سب رایان کی شخصیت کو انتہائی وجیح اور پروقار بناتے تھے۔ رایان کو بات کرنے کا سلیقہ بھی تھا، اپنی حدود کا باز بھی۔ نائمہ اور رایان عادات و اطوار میں ایک ہی جیسے تھے، لہٰذا ان کی دوستی ہونا ایک فطری بات تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دوستی دھیرے دھیرے محبت میں بدل گئی۔ دونوں ہی اپنے اپنے گھر والوں سے ایک دوسرے کا نہ صرف ذکر کر چکے تھے بلکہ کئی تقاریب میں آنا جانا بھی ہو چکا تھا۔ دونوں کے گھر والے بھی اس جوڑی کو بطور جوڑی پسند کرنے لگے تھے۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی بڑوں نے آپس میں بات کی اور رشتہ طے ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد دھوم دھام سے شادی ہوئی اور نائمہ رایان کی منکوحہ بن کر اس کے آنگن کو مہکانے لگی۔ رایان کے گھر والے بھی کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے جہیز لینے سے منع کر دیا۔ نائمہ کے گھر والوں نے بھی زیور وغیرہ ڈالنے سے دولہا والوں کو منع کر دیا کہ پہلے ہی بہت کچھ ہے۔ البتہ بڑوں نے مل کر ایک انوکھا ہی کام کیا جو دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ بشر صاحب اور رایان کے والد عمران نے مل کر زمین خریدی اور اس پر ایک جیسے 50 گھر تعمیر کیے، اور پھر جس دن نکاح تھا اس دن ان گھروں کی چابیاں اور کاغذات مستحقین کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو محنت کش تھے مگر اپنا گھر نہیں بنا پائے تھے۔ غریبوں کو اپنی چھت میسر آئی تو وہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دینے لگے۔ رایان اور نائمہ ایک ہوئے تو ہر طرف خوشیاں قہقہے لگانے لگیں۔ وقت دھیرے دھیرے اپنی رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، مگر قسمت کے دھنی میاں بیوی اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوئے۔ 1 سال اور گزرا تو علاج معالجے شروع ہو گئے۔ مزید 2 سال گزر گئے مگر نائمہ کی گود نہ بھری۔ اب نائمہ فکر مند ہو چلی تھی۔ دونوں گھرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ رب مان نہیں رہا۔ جب بھی نائمہ یہ بات کرتی تو رایان اسے ٹوک دیتا، ایسی باتیں مت کیا کرو نائمہ، اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے کبھی ہم پر کوئی مشکل نہیں ڈالی، یہ بھی اس کی حکمت ہی ہوگی، دیکھنا بہت جلد وہ ہماری مراد پوری کرے گا۔ دن پھر گزرنے لگے۔ دونوں میاں بیوی نے بڑوں سے اجازت لی اور عمرے کے لیے رخت سفر باندھا۔ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، پھر وہاں سے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر حاضر ہونے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ انہوں نے مدینہ میں گھر لیا ہوا تھا، جب بھی آتے تو وہیں ٹھہرتے، اکثر قیام طویل بھی ہو جاتا تھا۔ اس بار بھی نائمہ کا فوری واپس جانے کا دل نہیں تھا۔ ایک دن نائمہ گھر کی بالکنی میں آئی تو اس نے دیکھا کہ بہت پیارا سا بچہ کچھ فاصلے پر کوڑے کے ڈھیر سے ادھر ادھر دیکھ کر نظر بچا کے کھانا چن رہا ہے اور چپکے چپکے کھا بھی رہا ہے۔
وہ بچہ بہت معصوم لگ رہا تھا، اس کی عمر کوئی 8-10 سال کے قریب ہوگی۔ نائمہ کا دل ایک دم سے اسے دیکھ کر پسیج گیا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی، مگر اتنی دیر میں وہ بچہ وہاں سے چل پڑا تھا۔ نائمہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ علاقہ اس کا دیکھا بھالا تھا۔ بچہ چلتے چلتے ایک خستہ حال گھر میں داخل ہو گیا۔ نائمہ بھی بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے پیچھے اس گھر میں داخل ہو گئی۔ اندر ایک خاتون چٹائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرے مہرے سے ہی ان کی بدحالی عیاں تھی۔ وہ خاتون نائمہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے تکنے لگی۔ نائمہ نے اس سے سلام دعا کی اور پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ نائمہ اور ریان کی عربی بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے بچے کے کچرے سے کھانا چن کر کھانے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ خاتون کا شوہر 3 سال پہلے وفات پا گیا تھا۔ آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، بس یہ ٹوٹا پھوٹا گھر اپنا تھا۔ کام کاج بھی کوئی نہیں تھا، بمشکل ہی گزارا ہو رہا تھا۔ نائمہ کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ گئی۔ گھر پہنچی تو ریان آ چکا تھا۔ اس نے ریان کو اس گھرانے کے حالات بتائے تو ریان فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نائمہ کے ساتھ جا کر راشن وغیرہ خریدا اور خاتون کے گھر جا پہنچے۔ راشن ملنے پر وہ خاتون میاں بیوی کی بہت ممنون ہوئی۔ ریان اور نائمہ کچھ کپڑے بھی لے گئے تھے جو اسے دے دیے۔ نائمہ جس بچے کا پیچھا کرتے کرتے آئی تھی اس کا نام سعد تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سعد کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں، شام تک واپس چھوڑ جائیں گے۔ نائمہ کی بات سن کر خاتون بولی، ارے اگر اس کو آپ ہمیشہ کے لیے بھی لے جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ نائمہ خاتون کی بات سن کر خاموش سی ہو گئی۔ سعد کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس گھر پہنچے تو نائمہ کے کانوں میں خاتون کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اگر آپ اسے ہمیشہ کے لیے لے جائیں تو مجھے تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سوچوں نے نائمہ کے دماغ میں طوفان برپا کر دیا اور پھر وہ ایک فیصلے پر پہنچ گئی۔ ریان، اگر ہم سعد کو گود لے لیں تو کیسا رہے گا؟ کیا مطلب؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کی ماں زندہ ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی، ایسا سوچنا بھی مت۔ ریان نائمہ کی بات سن کر تیزی سے بولا، ریان آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کی ماں کل مجھے خود کہہ چکی ہے کہ اگر ہمیشہ کے لیے لے جانا چاہو تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ نائمہ کی بات سن کر ریان سوچ میں پڑ گیا۔ سعد اتنا پیارا بچہ تھا کہ اس کا دل بھی اسے اپنا لینے کے لیے تڑپنے لگا، مچلنے لگا۔ اگلے دن وہ سعد کے گھر پہنچے اور خاتون سے سعد کو بیٹا بنا کر لے جانے کی اجازت مانگی تو اس خاتون نے فوراً اجازت دے دی۔ ریان اور نائمہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ ریان نے سعد کے کاغذات بنوانے کے لیے پروسیس شروع کر دیا۔ سعد بھی ان کے ساتھ جانے پر خوش ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب یہ لوگ آئے تو سعد نے کہا، میں جانے سے پہلے ایک بار مدینہ منورہ گھومنا چاہتا ہوں۔ ریان نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا، ابھی چلو۔ دونوں میاں بیوی سعد کو لے کر چل پڑے۔ قریب ہی مارکیٹ تھی۔ سعد نے پوچھا، کیا پاکستان میں بھی ایسی مارکیٹیں ہیں؟ ریان نے جواب دیا، ہاں ہاں بیٹا، وہاں بھی بڑی بڑی مارکیٹیں اور مالز ہیں۔ مین روڈ پر آئے تو سعد نے پھر پوچھا، کیا وہاں ایسی سڑکیں بھی ہیں؟ نائمہ جھٹ سے بولی، پہلے تو نہیں تھیں پر اب بن گئی ہیں، ایسی ہی بڑی بڑی سڑکیں وہاں پر نا۔ سعد نے ایک مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا ایسی مسجدیں بھی ہیں؟ ریان نے کہا، ہاں بیٹا، وہاں نہ صرف بڑی بڑی بلکہ تاریخی مساجد بھی ہیں۔ اسی طرح چلتے چلتے یہ لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ گئے۔ کیا پاکستان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے؟ سعد کے سوال پر دونوں میاں بیوی کا منہ بند ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو سعد سمجھا کہ شاید انہوں نے اس کی بات سنی نہیں۔ اس نے دوبارہ اونچی آواز میں اپنا سوال دہرایا تو ریحان بمشکل بھرائی ہوئی آواز میں بولا، نہیں بیٹا، اگر پاکستان میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا تو دنیا یہاں کیوں آتی؟ کیا وہاں پاکستان میں روضہ رسول نہیں ہے؟ سعد نے انتہائی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا تو ریان اور نائمہ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ انکار میں سر ہلانے لگے۔ اس معصوم نے ان کا جواب سنا تو ایک دم ایسی بے رخی سے منہ پھیرا کہ جیسے انہیں جانتا ہی نہ ہو۔ وہ بنا کسی تعامل کے بولا، اگر وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک نہیں ہے تو پھر مجھے کسی صورت وہاں نہیں جانا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ بغیر کوئی جواب سنے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گیا۔ نائمہ اور ریان
نیر بہاتی آنکھوں کے ساتھ اس ننھے ننھے قدموں سے مسجد نبوی میں اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس معصوم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر بڑا ہی پیار آ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ریان مسجد میں چلا گیا کہ اسے لے کر اس کے گھر پہنچا دے، جبکہ نائمہ وہیں رک گئی کہ اگر وہ ادھر آیا تو وہ اسے ریسیو کر لے، مگر وہ دونوں کو نہ ملا۔ کافی دیر انتظار کے بعد یہ سعد کے گھر پہنچے تو دیکھا وہ وہاں موجود تھا۔ ان کے ساتھ اس کا رویہ سرد مہرانہ تھا۔ یہ لوگ خاموشی سے گھر لوٹ آئے۔ میاں بیوی نے صلاح مشورہ کر کے ایک دکان خرید کر اس خاتون کے حوالے کی تاکہ ان کا گزر بسر عزت و آبرو سے ہو سکے۔ پھر در نبی پہ حاضر ہوئے، سلام رخصت کیا اور پاکستان لوٹ آئے۔ ان کے دل وہیں تھے، مدینہ منورہ میں۔ سعد ہر پل آنکھوں کے سامنے رہتا۔ نائمہ دیکھ رہی تھی کہ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، موسم بہت خوبصورت ہے، بادل بھی آسمان دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ نائمہ موسم کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں سعد کی آواز گونجی، امی امی یہ مٹھائی کھا لیں۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو سعد ہاتھ میں مٹھائی پکڑے کھڑا تھا۔ ارے یہ کہاں سے آئی؟ نائمہ نے پوچھا تو سعد بولا، امی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجی ہے آپ کے لیے، یہ کھا لیں۔ نائمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن کر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ سعد نے مٹھائی اس کے منہ میں ڈالی۔ اتنی لذیذ مٹھائی نائمہ نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ مٹھائی کی لذت سے مخمور ہو کر اس نے آنکھیں بند کر کے کھانی شروع کر دی۔ سعد یہ تو بہت مزے کی مٹھائی ہے بیٹا، بہت لذیذ، وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہی تھی۔ نائمہ نائمہ کیا کہہ رہی ہو؟ اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھنی کیا؟ اس کے کانوں میں ریان کی آواز گونجی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ پہلے پہل تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی، مگر یہ کیا، اس کا منہ تو سچ مچ میٹھا ہو رہا تھا، جیسے اس نے واقعی مٹھائی کھائی ہو۔ صورتحال کو سمجھتے ہی اس نے کلمہ پڑھا اور سجدہ شکر میں گر گئی۔ اس نے ریان کو خواب سنایا تو وہ اسے مبارکباد دینے لگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تمہارے لیے مٹھائی بھیجی ہے، یقیناً کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اور پھر واقعی انہیں خوشخبری مل گئی۔ نائمہ ماں بننے والی تھی، اس کی گود ہری ہو گئی تھی، مالک نے ان کی سن لی۔ میاں بیوی ہر لمحے رب کے شکر گزار رہتے، درود شریف پڑھتے رہنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ اور جب قدرت کا مقررہ وقت پورا ہوا تو نائمہ نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، بیٹا اور بیٹی۔ دونوں کی آنکھیں اس معصوم سعد جیسی تھی جو ننھی سی عمر میں بھی عاشق رسول تھا، جس نے آرام و آسائش کی زندگی کو ٹھوکر مار کر چوکھٹ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنایا تھا۔ جبکہ نائمہ اور ریان نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معصوم کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کے باعزت زندگی گزارنے کے لیے جو قدم اٹھایا تھا، اسی نیکی کی بدولت آج ان کا آنگن رب کی رحمت اور نعمت سے مہکنے لگا تھا۔